بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر بیان کیا کہ جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پاک میں وزن کر کے بیچی جاتی تھی وہ کیا ہے؟ ہمیشہ وزن ہی رہیں گی۔ اور جو چیز اس عہد مبارک میں وزن کر کے بیچی جاتی تھی وہ ہمیشہ کیا ہے؟ وزنی۔ اور جو کیل کر کے بیچی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ کیلی۔ اگرچہ لوگوں نے وزن یا کیل کرنا چھوڑ دیا ہو تو اعتبار اسی عہد پاک کا ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے، کوئی نص نہیں ہے، تو اس کا کس کا اعتبار ہوگا؟ کہ وہاں کے عرف کا اعتبار ہوگا کہ جہاں جو چیز ناپ کر کے بیچی جائے وہاں کیا ہے؟ وہ کیلی ہے۔ اور اگر وہی چیز کسی اور شہر میں وزن کر کے بیچی جائے، جیسے آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ کیلا ہمارے یہاں کیا ہے؟ عددی، نہ کیلی ہے نہ وزنی، بلکہ کیا ہے؟ اور جے پور میں وزنی، وزن کر کے بیچتے ہیں۔ تو اب جو چیز کیلی ہے اس کو اگر کوئی وزن کر کے بیچے، مثال کے طور پر گیہوں، یہ کیا ہے؟ کیلی ہے۔ اس کو 5 کلو گیہوں کو 5 کلو گیہوں کے عوض آپ بیچیں تو جائز نہیں ہے۔ یہ دیکھیں گے کہ وزن دونوں برابر تب کیوں نہ جائز ہے؟ یہ اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ کیلی۔ تو وزن میں برابر ہونے سے یہ ضروری نہیں کہ ناپ میں بھی برابر ہو۔ دانہ چھوٹا چھوٹا ہے تو وہ پیمانہ بھر جائے گا، اور دانہ بڑا بڑا ہے تو پیمانہ سے کیا ہے؟ وہ چیز زائد ہو جائے گی، تخلخل رہے گا نا۔ تو وزن میں تو برابر ہے مگر پیمانے میں برابر ہونا ضروری نہیں، اور ہو سکتا ہے برابر بھی ہو، وزن میں بھی برابر ہو اور دونوں دانہ یکساں ہو تو پیمانے میں بھی برابر ہوگا۔ لیکن جب احتمال اور شبہہ ہے تو جیسے ربا کا تحقق یہ کیا ہے؟ شبہ ہے، یہ حرام ہے، ویسے کہ ربا کا شبہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَكُلُّ مَا يُنْسَبُ إِلَى الرِّطْلِ فَهُوَ وَزْنِيٌّ، رطل بھی ہے رطل دونوں ہیں۔ اور ہر وہ چیز جو رطل کی طرف منسوب ہو ایک پیمانہ ہے، تو ناپ کر کے جو ہے رطل کے ذریعے سے ناپ کر کے بیچی جاتی تھی۔ لیکن ناپ کر کے بیچی تو ضرور جاتی تھی مگر وہ کیلی نہیں ہوتی تھی۔ اب آپ کہیں گے جب ناپ کر کے بیچیں تو کیلی ہوگی، لیکن ناپ کر کے بیچی جاتی تھی مگر کیا ہے؟ کیلی نہیں، کیا ہوتی تھی وہ؟ وزنی۔ مثلا کہ ایک مثال لے لیجئے، ایک پیالہ جو ہے 1 کلو کا ہے، 1 کلو تیل آپ وزن کر لیجئے، اور وہ تیل جو ہے کسی پیمانے میں جو ہے پیالے میں آپ رکھ لیجئے، ناشتے دان کا ڈبہ رکھ لیجئے، اور 1 کلو برابر آ جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں کو جو ہے تیل جو ہے دیں تو اسی میں ہینڈل لگوا لیجئے، دستہ لگوا لیں۔ تو اب کوئی کہے 1 کلو تیل دیجئے، آپ نے ٹین میں ڈالا اسی سے ناپ کر کے دے دیا۔ پھر کوئی کہا ارے یہ کیا، یہ 1 کلو ہے، آپ دے رہے ہیں کس سے؟ ناپ کے دے رہے ہیں، پیمانے سے دے رہے ہیں، مگر کیا کہتے ہیں؟ تو دے تو رہے کس سے اور ہے کیا؟ اب دیکھیے روز مرہ کی مثال، گئے دکان پر، ڈیری پر گئے، کہا 1 کلو دودھ دے دو، 1 لیٹر کہتے ہو کہ 1 کلو کہتے ہو؟ 1 کلو دودھ دے دو، تو وہ وزن کر کے دیتا ہے کہ پیمانے سے ناپ کے دیتا ہے؟ تو دیتا ہے ناپ کر کے سے، پیمانے سے، مگر کہتے کیا ہیں؟ تو 1 کلو وزن کیجئے تو 1 کلو وزن کرنے کے بعد وہ چیز جتنی آتی ہے اس کو ایک پیمانے میں رکھا اور پیمانہ اس کے برابر ہو گیا، تو اب وزن کرنے کی زحمت سے نہیں بچتے ہیں۔ اچھا دودھ بیچنے والے آتے ہیں تو بہت دقت ہوگی، ترازو لے کر کے آئیں، پھر آپ پتیلی، سب کی پتیلی یکساں رہتی ہے، دودھ لینے کے برتن جو ہے آپ کیا تو پھر کئی طرح پتھر لاؤ، اس کا پہلے وزن کریں، ایک طرف پتیلی ایک طرف جو ہے پتھر یا وزن رکھیں تاکہ برابر ہو۔ اب کتنا چاہیے؟ 1 کلو، اب 1 کلو کا جو ہے وہ رکھیں گے، بٹکھرا رکھیں گے،
اب وزن اب پھر رکھیں گے، پھر دیکھیں گے، پھر بڑھائیں گے، بڑھ گیا تو پھر گھٹائیں گے، دقت ہے کہ نہیں؟ اور اب کچھ نہ ترازو کی ضرورت ہے، نہ بٹخرا کی، نہ ناپ کی، نہ بس وہی ایک پیمانہ لیے رہتے ہیں اور اسی ڈبے میں نام بھر کر کے دیا، اڑیل دیا، پھر آپ کو کتنا چاہیے آدھا کلو، دوسرا لیا اڑیل دیا. تو یہ آسانی کی وزن کرنا آسانی ہے. تو بیچتے ہیں کس سے؟ اور ہے کیا وہ وزنی. تو ایسے ہی جیسے آج ہمارے زمانے میں کلو، ایک پاؤ، آدھا کلو، 200 گرام، یہ ایک پیمانہ ہے وزن کرنے کا. ایسے اس زمانے میں جو ہے پہلے کئی ہوتے تھے، سا ہوتے تھے، مد ہوتے تھے، میم دال مد، اور رتل بھی، استار بھی، یہ سب ہوتے تھے. اور چاندی سونا وغیرہ کے لیے مسقال. اب یہ سب رائج نہیں ہے، وہ سب وزنی ہوتے تھے، لیکن سان ناپنے کے نہیں، مسقال وغیرہ وزن کے لیے ہوتے تھے. تو کہتے کلو ما ینسب الی الرطل فهو وزنی، ہر وہ چیز جو رتل کی طرف جو ہے منسوب ہوتی ہے، رتل میں ناپ کر کے دیتے ہیں، اگرچہ رتل میں ناپ کر کے دیں مگر حقیقت میں کیا ہوتی وہ وزنی ہوتی ہے. مانا ہو، کہتے اس کا کیا مطلب ہے کہ ناپ کے دیں رتل میں، اور وزنی کیسے ہو؟ تو کیلی کی وزنی ہے. مانا ہو ما یباع بالاواقی، کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوقیہ، اوقیہ کی جمع کیا ہے؟ اواقی، کہ جو چیز اوقیہ سے بیچی جائے. تو یہ چاندی سونا وغیرہ اوقیہ سے بیچتے تھے، وزنی تھی. لأنہا قدرت بطریق الوزن، کیونکہ اس کا اندازہ وزن کے طریقے پہ ہوتا ہے. ناپیں گے لیٹر سے اور کہیں گے کلو، کہیں گے نا بھائی آدھا لیٹر آدھا کلو دے دو. لأنہا قدرت بطریق الوزن، کہتے ہیں کہ اس کا اندازہ کس سے ہوتا ہے؟ وزن کے طریقے سے. حتی یحتسب ما یباع فیہا وزنا، کہتے ہیں یہاں تک کہ جو چیز اس کے ذریعے سے بیچی جائے اسے کیا ہے؟ وزنی شمار کی جاتی ہے. رتل میں ناپ کر کے بیچیں گے مگر کیا کہیں گے؟ یہ وزنی ہے. بخلاف سائر المکائیل، برخلاف اور دوسرے کیلوں کے، جیسے کہ گیہوں ہے ایک سا بیچیں گے کہیں گے ایک سا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ 2 کلو ہے، 4 کلو ہے، 5 کلو ہے، کہیں گے ایک سا ہے. وَإِذَا كَانَ مَوْزُونًا، اب کہتے اسی پر یہ اوپر سے ہے کہ جب رتل میں جو چیز ناپ کر کے بیچی جائے وہ کیا ہے؟ وزنی ہے. فَلَوْ بِيعَ بِمِكْيَالٍ لَا يُعْرَفُ وَزْنُهُ، تو اگر وہ ایسے پیمانے سے بیچی جائیں، ایسی ناپ سے بیچی جائیں جن کا وزن معلوم نہ ہو، اور بے مثل ہی، اسی کے ہم مثل سے اسی کے برابر برابر، تو لا یجوز ہو، تو یہ جائز نہیں ہے. کیسے کہ جو چیز کیا ہو؟ وزنی ہو. جو چیز وزنی ہو اس کو اگر کیل سے بیچیں، جیسے 5 کلو گیہوں، 5 کلو گیہوں سے ہم جنس، اگر خلاف جنس ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. اور اب 5 کلو گیہوں ہے، 5 کلو یہ بھی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ دونوں کا کیل کیا ہے، ایک سا ہے کہ 1.5 سا ہے کہ 1.25 سا ہے، کیا ہے؟ تو یہ جائز نہیں ہے. ایسے ہی جو چیز کیا ہو؟ وزنی ہو. جو چیز وزنی ہو اس کو پیمانے سے ناپ کر کے بیچیں. مثلا کہ اس زمانے میں شکر، اس زمانے میں شکر تو نہیں تھی لیکن شکر اس زمانے میں ہے، تو جو چیز جس زمانے میں ہو تو اس کا اعتبار کیا ہوگا؟ تو جو اس زمانے پیمانہ ہو. جیسے اب شکر ہے تو اب ایک گلاس جو ہے انہوں نے کہا 1 گلاس شکر دے دیجیے، یا ناشتے کے ایک ڈبے کے برابر شکر دے دیے، ہم آپ کو دے دیں گے. ناشتے کے ایک ڈبے سے جو ہے شکر ناپ کے دیا، معلوم نہیں کہ کتنے گرام ہے یہ، تو یہ جائز نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وزن میں کیا ہو؟ کبھی بیسی ہو. بھائی دانہ یکساں نہیں ہے، دانہ شکر دانہ بہت بڑا بڑا، چھوٹا بہت کہنا بڑا بڑا بھی آتا ہے. یہاں تو آپ نے سعودیہ میں دیکھیے جو ہندوستان کی اعلیٰ کوالٹی کی شکر ہوتی ہے، ہاں اعلیٰ کوالٹی کے، وہ سب باہر ملک جاتے ہیں. یہی چاول بادشاہ پسند، یہ کیا
یہاں کھائیے اور وہاں خریدیے، بہت عمدہ۔ تو جو میں نے دیکھا اتنا اچھا چاول ہے کہاں کا، تو اٹھایا ڈبہ، لکھا ہے میڈ ان انڈیا، ہاں سنیا فی الہند۔ دیکھا کہ اتنا اچھا جو باسمتی چاول لکھا تھا، باسمتی ہے، 2 کلو کا ڈبہ، کتنا اچھا وہاں جو ہے، اور یہ ہندوستان سے آیا ہے۔ وہ شکر آپ نے خواب میں نہیں دیکھے ہوں گے، اتنی اچھی صاف سفید دانہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وزنی چیز، لیکن آپ ایسے پیمانے سے ناپ کے دے رہے ہیں جس کا وزن معلوم نہیں ہے، تو یہ جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ شبہہ یہ ہے کہ کہیں وزن میں برابر نہ ہو، اور اگر کیلی ہے اور وزن کر کے بیچیں تو شبہہ یہ ہے کہ کیل میں کیا ہے، برابر نہ ہو۔ وَإِذَا كَانَ مَوْزُونًا، جب رتل سے جو چیزیں منسوب ہوتی ہیں یہ وزنی ہیں، فَلَوْ بِیعَ، تو اگر وہ بیچی جائے کیل سے، ناپ پر سے، ایسے کیل سے جس کا وزن معلوم نہ ہو، یہ قید اتفاق احترازی ہے۔ اور اگر جو ہے وزن کر کے تو وزنی ہے، لیکن آپ نے کئی 10 مرتبہ وزن کر کے چیزیں اس ناشتے دان کے ڈبے میں رکھ کر کے اندازہ لگا لیا ہے کہ 1 کلو اس میں آتا ہے، 1 کلو اس میں آتا ہے، تو اگر اسی ڈبے کے برابر جو ہے شکل لین دین کرے تو کیوں ناجائز ہوگا؟ جس کا معلوم ہے کہ وزن یہی ہے، وہ کہتے ہیں لا یعرف، اور جس کی جو ہے فلو بیا بے مکیالین، اگر کیل سے بیچی جائے تو لا یعرف وزن ہو، اور اس کا وزن معلوم نہ ہو، تو بے اچھا اس تعلق سے فلو بیا کیا ہے، مثلہ، اگر ہم مثل سے، ہم جنس سے بیچی جائے، اسی ایک ہم جنس ہو اور اسی پیمانے کے برابر ہوں، تو لا یجوز، یہ جائز نہیں، لے توہم الفضل فی الوزن، کیونکہ یہ شبہہ ہے کہ وزن میں کیا ہو، زیادتی ہو، تو ربا الفضل ہو جائے نا۔ تو سود کی کتنی قسم ہے؟ 2، ربا الفضل اور ربا النسیہ۔ ربا الفضل کسے کہتے ہیں؟ کمی بیشی، اور ربا النسیہ کسے کہتے ہیں؟ ادھار، کہ ہم جنس ہو اور برابر برابر ہو، ایک نقد ہو ایک ادھار، یہ بھی ناجائز، تو کیا کہیں گے اس کو؟ نسیہ۔ اور ادھر جو ہے 2 سا گیہوں ہو اور ادھر 3 سا گیہوں ہو، اور دونوں نقد ہو، تو یہ کیا ہے؟ لِتَوَہُّمِ الْفَضْلِ فِي الرِّبَا، نہیں، لِتَوَہُّمِ الْفَضْلِ فِي الْوَزْنِ، کیونکہ وزن میں جو ہے کمی بیشی کی وجہ سے، بے منزلۃ المجازفۃ، یہ اندازے سے بیچنے کے درجے میں ہے۔ جیسے گیہوں ہے کہ ایک ڈھیر ادھر ہے ایک ڈھیر ادھر ہے، کہ اس ڈھیر گیہوں کو ہم نے اس ڈھیر گیہوں کی عوض فروخت کیا، اور اس کی ناپ کتنی ہے، یہ کتنے سا ہے، معلوم نہیں ہے، تو یہ جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ کا احتمال ہے۔ اب آئیے جو ہم دکھانا چاہتے ہیں، رتل کتنا ہے؟ کہتے سا 4 مد کا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ جو سا کہتے 1 سا 2 سا نہیں، تو سا کتنے مد کا ہے؟ 4 مد کا، اور مد جو ہے 2 رتل کا ہے، مد 2 رتل کا ہے، تو 1 سا میں کتنے رتل ہوئے؟ 8۔ جب سا 4 مد کا ہے اور 1 مد میں جو ہے 2 رتل ہوئے، تو 1 سا کتنے رتل کا ہوا؟ 1 سا برابر 8 رتل، یہ تو ہوا۔ اور رتل 20 استار کا ہوتا ہے۔ رتل کیا ہے؟ اسے پیمانہ سنے ہو؟ رتل 20 استار کا ہوتا ہے، اور استار 4.5 ماشے کا ہوتا، 4.5 مسقال کا، اور مسقال 4.5 ماشے کا، اور ماشا جو ہے، اور مسقال 4.5 ماشے کا، اور تولہ 12 ماشا کا، 1 تولہ 12 ماشا کا، اور انگریزی روپیہ جو چاندی کا چلتا تھا وہ 11 ماشے کا۔ اب ادھر سے آئیے کہ 12 ماشا کا 1 تولہ، 12 ماشا کا 1 تولہ، اور جو ہے 1 مسقال کتنے کا ہے؟ 4.5 ماشے کا، 4.5 ماشے کا، تو 1 مسقال جو ہے
ایک تولہ کے تہائی حصے سے بھی کیا ہے، کم کا ہوا ہے۔ اب پھر دیکھیے ایک ماشا جو ہے یہ تقریباً 1 گرام کا ہوتا ہے، برابر نہیں، اصل میں 12 ماشا کا 1 تولہ ہوتا ہے، اور 12 جو ہے گرام تھوڑا سا پوائنٹ بھی تھا، 441 پوائنٹ کا جو ہے 1 تولہ ہوتا ہے۔ تو وزن تقریبی ہوا ہے، تحقیقی تو نہیں ہوا۔ 12 ماشا کا 1 تولہ اور 12 گرام 441 پھر وہ اشاریہ 5 یعنی 41.5 جو ہے ملی گرام کا جو ہے یہ ہوگا کتنا ماشا، یہ ہے 1 تولہ ہوتا ہے۔ تو ماشا جو ہے نہیں گرام، تو ماشا جو ہے گرام سے تھوڑا سا وزنی ہوتا ہے۔ 12 ماشا کا 1 تولہ اور 12 گرام کا اگر 1 تولہ ہوتا تو بالکل برابر ہوتے، لیکن 12.5 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے۔ اگر 442 کے کا 400 جو 5 ہوتا 500 تب تو 12.5 ہو جاتا، لیکن 12.5 سے بھی کم ہے۔ تو تقریبی وزن کیا ہے، دونوں برابر، دونوں برابر ہوئے نا۔ اب دیکھیے کیسے، تو ایک لوگ پوچھتے چاند جو ہے یہ انگوٹھی کئی گرام کی پہنی جائے، حدیث میں ہے کہ 1 مسکال پوری نہ کرو، چاندی جو ہے 1 مسکال پوری نہ کرو، تو 1 مسکال 4.5 ماشا کا، تو ہم آسانی کے لیے کیا کہتے ہیں کہ 4 گرام سے زیادہ نہ ہو، 4.5 مسکال جو ہے 4.5 ماشا کا 1 مسکال ہوتا ہے، تو 4.5 جو ہے ماشا اور 4.5 گرام تقریباً برابر ہے، لیکن احتیاطاً کہتے تھے 4 گرام سے زیادہ نہ ہو، حالانکہ 4.5 تک بھی پہن سکے تو کیا ہے، جائز ہے۔ تو اب دیکھیے 4.5 ماشے کا 1 مسکال اور 4.5 مسکال کا 1 استار، تو اب ضرب دو کتنا ہو جائے گا، ضرب دو، ہمارا تو موبائل مصروف ہے، چلیے بعد میں ضرب دینے کے پہلے ہو جائے نا۔ اور پھر جو ہے 20 استار کا 1 رطل اور 2 رطل کا 1 مد اور 4 مد کا 1 سا۔ تو اب 1 سا جو ہے، اچھا ایک اور دیکھیے آسانی کے لیے، 1 سا برابر 4 مد اور 1 مد برابر کتنا ہے، 2 رطل، تو 1 سا میں کتنے رطل ہوئے، 8، اور 1 سا ہوتا ہے 4 کلو 94 گرام، 4 کلو 94 گرام، تو اب 4 کلو کو 8 سے تقسیم کو ڈیوائز کر دو کتنا ہو جائے گا، 400 گرام سے کچھ زیادہ ہے، تو 1 رطل جو ہے ½ کلو کا نہیں ہوتا ہے، 400 کچھ گرام کا ہوتا ہے، ابھی پڑھا لیں ہم بتا دیتے ہیں۔ تو 1 رطل وزن کیا ہے، قال، ارے پڑھا دیں، مؤذن صاحب کہتے ہیں چھوڑ دیے